بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ صدق اللہ العظیم۔ حضرات، یہ سورہ اعلیٰ کی آخری آیات ہیں، چھوٹی چھوٹی 3-4، جن کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے، یعنی 6 آیتیں ہیں یہ چھوٹی چھوٹی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو اس دنیا میں کامیابی کے خواہش مند ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں اور یہ کامیابی عارضی بھی نہیں ہو، پائیدار ہو، انہیں اس کامیابی کا راستہ بتایا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں سے کے بارے میں کہ جو اس کامیابی کے راستے میں ممد و معاون ہو سکتی ہیں، ان کی طرف رہنمائی کی۔ کامیابی کے راستے میں جو چیزیں رکاوٹ بن سکتی ہیں اس کی نشاندہی کی، اور اس کے بدلے ایک مومن کو ایک راستہ بتایا کہ تیرا منتہائے نظر، آخری گول، جو کام بھی تو کرنے چلے تو اسے آخرت کے نقطہ نظر سے دیکھ، اس لیے کہ وہ باقی رہ جانے والی چیز ہے اور باقی سب فنا ہو جانے والی ہے۔ اصل یہ دنیا اور آخرت کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ لیکن اس وقت کہ جب اس تعلق کو آدمی صحیح نوعیت سے سمجھے اور اسے استعمال کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا اور آخرت کے تعلق کو اپنے ایک مختصر سے ارشاد میں یوں بیان فرمایا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، لوگو دنیا کیا ہے؟ یہ آخرت کی کھیتی ہے، یعنی یہ کاشت کرنے کی جگہ ہے، یہ فصل لگانے کی جگہ ہے، یہ پودے لگانے کی جگہ ہے، اور آخرت وہ فصل جو لگا ہوا ہے وہ کھانے کی جگہ ہے اور اس سے پھل حاصل کرنے کی جگہ ہے۔ گویا اگر آدمی دنیا میں فصل نہ لگائے گا تو آخرت میں کوئی چیز کاٹنے کو ملے گی نہیں اسے، اور یہ ایسا فصل لگائے کہ جو آخرت کے نقطہ نظر سے وہ برابر نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی سعی و عمل کو یہ فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ خاسرت دنیا والآخرہ، محنت تو اس نے کی ہے لیکن اس کی محنت دنیا کے نقطہ نظر سے بھی بیکار گئی اور آخرت میں بھی اس کی بیکار گئی۔ قرآن کریم نے بھی اس معاملے میں مختلف جگہ سے اشارے یہ کیے اور ان لوگوں کو خصوصی طور پر بار بار اس طرف توجہ دلائی کہ بعض لوگ اپنی کم علمی کی بنیاد پر، کم فہمی کی بنیاد پر، کج روی کی بنیاد پر ایسے طور طریقے اپناتے ہیں کہ جن کی وجہ سے بظاہر دنیا کو یہ دھوکہ تو ہوتا ہے کام یہ اچھا کر رہے ہیں، لیکن خدا کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ ایسے لوگوں کے لیے قرآن نے یہ کہا کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں بتاؤں کہ جو لوگ اعمال میں سب سے زیادہ نقصان میں رہتے ہیں، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، وہ لوگ کہ ان کی ساری کوشش، ان کی ساری محنت اسی دنیا کی زندگی میں ختم ہو جاتی ہے، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، حالانکہ اچھا نہیں ہے، وہ تو سارا کچھ ان کا تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ دنیا جو ہے، اسے اور آخرت کو سمجھنا
تبھی جا کر ایک شخص اپنی زندگی میں کوئی بیلنس رکھ سکے گا۔ آج ہمارے یہاں اگر کوئی بیلنس نہیں ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ ہم نے دنیا کو سمجھنے کی کوشش کی اور نہ آخرت پر ہی کبھی غور کیا جس طرح سے کہ ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ ہمارے بزرگوں نے ایک بڑی عجیب مثال یہ دی ہے، اور یہ اس معاملے میں آپ کو بھی مفید، ممید اور معاون ہوگی، کہ جب قرآن یہ کہتا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ تم جو عمل بھی کرو اسے اس نقطۂ نظر سے دیکھو کہ تمہاری آخرت کے نقطۂ نظر سے یہ کیا ہوگا، وہاں مفید ہوگا یا مضر ہوگا۔ تو ایک آدمی یہ سوچتا ہے جی یہاں ہمارے ساتھ پیٹ بھی ہے، بیوی بچے بھی ہیں، تو یہ کیا بات ہوئی، اور ہر وقت آخرتی کی بات ہو تو یہ چلے گا کیسے؟ بظاہر یہ بات آتی ہے ذہن کے اندر، لیکن اگر آخرت کو سامنے رکھ کر اپنی دنیا میں کام کیا جائے تو اسلام نے کہیں یہ نہیں کہا ہے کہ جو لوگ آخرت کے لیے کام کرتے ہیں وہ اپنے پیٹ کے لیے نہیں کرتے، اپنے بیوی بچوں کے لیے نہیں کرتے، وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے نہیں کرتے، ایسی بات نہیں ہے۔ بلکہ آپ اندازہ فرمائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ تم نے جو حلال کی روٹی کما کے اپنے بیوی بچوں کے منہ میں دیا یہ بھی صدقہ ہے، اور اس کا بھی اجر اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ اگر آدمی مسلمانوں کے معاملات میں دلچسپی لیتا ہے، ان کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے، ان کی بھلائی کی کوشش کرتا ہے، ان کی فلاح اور بہبود کی کوشش کرتا ہے، تو یہ اس کی ایمان کا حصہ ہے، اور یہ سب کچھ آخرت کے نقطۂ نظر سے۔ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَمَن لَّمْ يَهْتَمْ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ، جسے اس بات کی پرواہ ہی کوئی نہ ہو کہ مسلمانوں کو کیا حال ہو رہا ہے، مر رہے ہیں، کھپ رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں، ان کی کوئی بھلائی برائی کے اندر وہ دلچسپی نہیں لیتا، حضور فرماتے ہیں اس کا مسلمانوں کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے سرے سے۔ پھر آپ اس بات کو بھی دیکھیں کہ واضح طور پر یہ کہا گیا کہ السعی علی الارملۃ والیتیم، وہ شخص جو کسی بیوہ عورتوں کی خدمت میں، ان کی بھلائی میں اور یتیم بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے جو کام کرتا ہے، فرمایا وہ ایسے ہی ہے جیسا رات ساری اللہ کے سامنے کھڑا رہتا ہے اور دن بھر روزہ رکھتا ہے۔ اس سے آپ یہ دیکھیں، بلکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ من نفس عن مومن کربۃ، جس نے دنیا میں کسی اپنے مومن بھائی سے، ساتھی سے، مسلمان سے کسی ایک تکلیف کو دور کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب وہ مصیبتوں کے اندر پھنسے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبتوں کو خود دور کرے گا، یہ اس کا بدلہ ہوگا اس کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ ہر وقت اس بندے کی مدد میں رہتا ہے جو اپنے بھائیوں کے مدد کے لیے اٹھتا ہے، کام کرتا ہے اور سعی و جہد کرتا ہے۔ تو ہم اگر یہ بات کرتے ہیں کہ آخرت ہی کو سامنے رکھا جائے تو یہ مطلب اس کا لینا، اس غلط فہمی میں اپنے آپ کو یا کسی دوسرے کو مبتلا کرنا کہ یہ پھر اس طرح سے ہم کیسے گزارا کریں گے، ہمارے پیٹ کیسے پلیں گے، ہمارے بچے کیسے ہوں گے، ان کا کیا کریں گے، اور باقی بہت سی ضرورتیں ہیں، ان میں ہمارا معاملہ کیسے چلے گا۔ تو حضرات دراصل یہ اسلام نہ سمجھنے کی بات ہے، بلکہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو حقیقت یہ ہے کہ زندگی کا صحیح توازن اور جو ایک انسانی زندگی کا صحیح معیار ہو سکتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نمونے میں ہمارے سامنے رکھا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت میں اتنے محو ہیں کہ بعض اوقات آپ کے پیر مبارک پھول جاتے تھے کھڑے رہ رہ کر رات کو، بعض روایتوں میں آتا ہے پھٹ جاتے، خون رسنا شروع ہوتا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، جب اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اتنی تکلیف کیوں دیتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ یہ ٹھیک ہے
لیکن جس اللہ نے اتنا کرم میرے اوپر کیا، فلا اکون عبدا شکورا، میں اس کا شکر نہ ادا کروں۔ ایک طرف آپ یہ دیکھیں کہ انفرادی عبادت میں اس طرح سے، دوسرا جہاد کتنوں میں خود شریک ہوئے اور رات دن تیاری کرنا اور ہر وقت اس کے لیے سوچنا۔ یہ ایک اور طرف اگر آپ دیکھیں تو مسلمانوں کے چھوٹے بڑے ہر مسئلے کے اندر اس قدر دلچسپی کہ ہر نماز میں یہ دیکھنا کون آیا ہے کون نہیں آیا، اگر نہیں آیا ہے تو کوئی غیر معمولی بات ہوگی اس کے گھر تک پہنچنا کہ میرے بھائی کیسے نہیں آ سکے تھے۔ یعنی ایک ایک آدمی پر اس طرح سے نگاہ، اپنے محلے اور بستی میں اس بات کا پتہ کون یتیم ہے کون بیوہ ہے، کس کا شوہر جو ہے وہ جہاد پر ہے اور اس کی ضرورت پوری کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کی خود خبرگیری کرنا اور جا کر یہ پوچھنا کوئی سودا ضرورت ہے کوئی چیز ضرورت ہے میں لا کر دے دوں تمہیں، اور لا کے دیتے تھے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں تو ایک ہی بیوی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں بیک وقت تھیں، اور 9 کی 9 بیویاں یہ کہتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ گھر کے کاموں میں شریک ہوتے تھے، آگ جلا کے دیتے تھے، لکڑیاں پھاڑ کے دیتے تھے، گھر کی صفائی میں ہمارے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ ہمارے ہاں یہ توازن جو ہے وہ نہیں رہا، کیونکہ ہم نے اپنے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جو نمونہ تھی، اتنی بھرپور زندگی ہے کہ کسی پہلو سے بھی آپ دیکھیں، خدا کے ساتھ تعلق دیکھیں اس میں بھی بہت بھرپور، اور اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے میں دیکھیں تو اس میں بھی بھرپور، اور خدمت خلق اور رفاع عامہ کے کام دیکھیں تو اس میں بھی سب سے زیادہ آگے، اور آپ یہ دیکھیں کہ جہاد کے معاملے کو دیکھیں تو اس میں بھی کسی سے پیچھے نہیں۔ صرف یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کا تصور، یعنی وہ دنیا جس کے کمانے میں، جس کے کھانے میں، جس کے رہنے میں، جس کے سہنے میں صرف یہ دنیا ہی پیش نظر ہو کہ حرام آئے حلال آئے جائز آئے ناجائز آئے اسی کو ہم نے حاصل کرنا ہے، یہ ہے مردود قسم کی چیز، اور یہ ہے وہ آخرت سے غافل کر دینے والی چیز۔ لیکن وہ دنیا کہ جس میں آدمی قدم قدم پر اس بات کا خیال رکھے کہ حلال حرام نہ آئے، کسی پر ظلم نہ ہو، کسی کو دھوکہ نہ دوں، کسی کو فریب نہ دوں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کروں، یہ تو ساری عبادت ہے۔ اتنی عبادت ہے کہ بعض وقت یہ دوسری نفلی عبادتوں سے بڑھ جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ خدا کی قسم قیامت کے دن وہ شخص جو اپنی تجارت میں بددیانتی نہیں کرتا، دیانتداری سے کام لیتا ہے، وہ اور میں قیامت میں اس طرح سے اٹھیں گے جس طرح یہ ہاتھ کی 2 انگلیاں ہوتی ہیں۔ اتنا بڑا مقام بظاہر ایک دنیا دار کو دیا جسے ہم دنیا دار کہتے ہیں۔ ایک کسان اور ذمہ دار کے لیے فرمایا کہ اس کا تو صدقہ اتنا وسیع ہے، فرمایا تیرے کھیت سے کوئی چرندہ، کوئی کیڑا، کوئی مکوڑا، کوئی چیز جو کھاتی ہے یہ تیرا سارا صدقہ ہے۔ فرمایا جس درخت تو لگاتا ہے اور اس کے سائے میں کوئی جانور بیٹھتے ہیں، کوئی انسان بیٹھتے ہیں، کچھ ہیں، یہ بھی تیرا صدقہ ہے۔ آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی بھرپور زندگی ہے۔ صرف اتنی سی بات ہے کہ آپ اس توازن کو قائم رکھیے کہ دنیا ایسی نہ ہو کہ آخرت سے غفلت میں گزرے، نہیں، اس آخرت کو سامنے رکھ کر کہ کس چیز کو اللہ نے میرے لیے حلال کیا اور کس کو حرام کیا، کون سا کام مجھے اس وقت کرنا چاہیے اور کون سا نہیں کرنا چاہیے، اور ہم اسے دنیا کو اپنے ہاتھوں سے خراب کرتے ہیں اور آخرت سے جب اسے الگ کرتے ہیں۔ مثلا آپ یہ دیکھ لیں، اللہ نے ان لوگوں کی تعریف کی اور ان کے بارے میں ایک لفظ یہ استعمال کیا جس کے بارے میں نے پہلے ایک تشریح کی تھی کہ اللہ نے صرف ان لوگوں کے لیے اس لفظ کو استعمال کیا ہے جو حق و باطل کی کشمکش میں حق کا ساتھ دیتے ہیں اپنی جان پر کھیل کے۔ لیکن قرآن میں ایک اور جگہ پر ایک دوسرے لوگوں پر بھی اسے استعمال کیا، اور وہ لفظ یہ ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ بھی مرد ہیں جو اس دنیا میں ڈوب کے کام کرتے ہیں، خوب اس کے اندر محنت کرتے ہیں، لیکن ان کی تجارتیں اور ان کی خرید و فروخت ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر دیتی۔ بڑا مرد ہے وہ آدمی کی اس دنیا میں رہ کے پھر خدا کو یاد رکھتا ہے۔ وہ بظاہر بازار میں ہے لیکن دل اس کا مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ بظاہر لوگوں سے باتیں کر رہا ہے لیکن اس کے دل میں خدا کا خوف اور ہر چیز کے اندر یہ احساس پایا جاتا ہے، تو وہ اس سے کوئی الگ تھلگ نہیں ہے۔
اصل جو چیز ہے وہ یہ توازن قائم کرنا ہے، اور ہم اس کو نہیں قائم کر سکے، ورنہ مومن کا سونا اٹھنا بیٹھنا معاملات کرنا یہ سارے کا سارا عبادت ہے، یہ سارے کا سارا آخرت ہے، یہ سارے کے سارے کے اندر آخرت پائی جاتی ہے۔ کرتے وقت، بولتے وقت، دیکھتے وقت، سنتے وقت اسے یہ خیال ہو کہ کل میں نے خدا کے سامنے یہ جواب دینا ہے۔ اس چیز کو سامنے رکھ کر آپ اس بات پر غور کریں کہ ایک مومن جو زندگی جس طرح سے گزارتا ہے کس طرح سے گزارنی چاہیے، قرآن کے اس ایک لفظ سے یہ ساری زندگی کا ایک منشور، ساری زندگی کا ایک طریقہ، ساری زندگی کا ایک واضح رہنمائی ہمیں ملتی ہے۔ فرمایا قد افلح من تزکا، یقیناً وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ تزکیہ کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ اسے ایک آسان طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ کھیت کے اندر کام کرنے والا آدمی جب اس کے اندر بیج ڈالتا ہے تو ساتھ خودرو پودے بھی بے شمار اگاتے ہیں، اور بعض وقت ان کا تزکیہ اگر نہ کرے تو خودرو پودے اس کے کاش کیے ہوئے پودوں کے اوپر آ جائیں گے اور ان کو بے پھل کر دیں گے اور خود اوپر چڑھ جائیں گے اور اس کے ساری محنت کو ضائع کر دیں گے۔ اگر وہ کسان جو ہے وہ ٹھیک ہے، سمجھدار ہے، تو وہ ابتدا سے دیکھتا ہے کہ جو پودا میں نے کاشت کیا ہے، جو میری ضرورت کا ہے، یہ بچے اور اس کے ارد گرد اس کے ساتھ وہ پودے جو اس کی زندگی پر اثر انداز ہو کہ اس کی صحت کو، اس کی نشو و نما کو خراب کرتے ہیں، انہیں اکھیڑتا چلا جاتا ہے گوڈی کر کے، ہاتھوں سے چن چن کے، اور ان پودوں کو پورا موقع دیتا ہے کہ تاکہ کھلی ہوا کے اندر اور صاف ستھری زمین کے اندر اور ہر قسم کی علائشوں سے الگ ہو کر پروان چڑھتے چلے جائیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں کا مجموعہ بنایا کہ دو صلاحیتیں رکھیں قرآن نے۔ فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہر انسان کو جسے پیدا کیا اسے یہ دونوں چیزیں الہام کرا دے گی۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے جبلت میں، اس کی اندر جو بالقوہ یہ دونوں چیزیں رکھ دی گئی ہیں کہ اس کے اندر برائی بھی پھوٹ سکتی ہے اور اس کے اندر سے نیکی بھی پھوٹ سکتی ہے۔ صرف ایک مومن کا کام جو ہے وہ دوسرے سے مختلف ہے۔ مومن کے اندر یہ بیج تو موجود ہے، یہ پودے تو موجود ہیں، ہر انسان کے اندر موجود ہیں، اور مومن یہ کرتا ہے کہ جو ایمان کے مطابق پودے ہیں ان کو بچاتا ہے، ان کی نشو و نما کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، اور جو ایمان کو ضائع کرنے والے پودے ہیں ان کو اکھیڑتا رہتا ہے۔ یہ کوئی ایک دن کا، 2 دن کا، 10 دن کا کام نہیں ہے کہ آدمی کہیں بیٹھ کے کونے میں یہ کر لے، اس لیے کہ جو کھیتی زندہ ہے اسے بارش آئے گی، پانی لگے گا، آپ دیکھیں گے خودرو پودے جو ہیں اگتے رہیں گے۔ یہ ہر روز کا کام ہے، ہر وقت کی یہ محنت ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ پودے کیا ہیں، یہی ہماری زبان پودا ہے، ہمارے کان پودے ہیں، ہماری آنکھیں پودے ہیں، ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہمارے ہاتھ پیر، ہماری صلاحیتیں، یہی پودے ہیں۔ ہم نے ان کے سارے عمل کو پاک کرنا ہے، ان کو اس راستے پر لگانا ہے جو پاکیزہ ہے، جو نیکی اور تقوی کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے، اور ان کو ان عملوں سے دور رکھنا ہے کہ جو برائی کی طرف اور خدا کی نافرمانی اور بغاوت کی طرف لے جاتے ہیں۔ لہذا جب ہم نے 24 گھنٹے آنکھ استعمال کریں گے تو 24 گھنٹے اس کی تزکیے کی ضرورت ہوگی، اور اگر ہم 24 گھنٹے کان استعمال کریں گے تو 24 گھنٹے اس کی تزکیے کی ضرورت ہوگی، اور اگر ہم زبان 24 گھنٹے استعمال کریں گے تو زبان کی بھی 24 گھنٹے تزکیے کی ضرورت ہے۔ یعنی ہر وقت ایک مومن جو ہے اس کے اوپر نگاہ رہتی ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے، اور پھر اس میں خطرہ یہ رہتا ہے بعض اوقات، اور اس خطرے کے اندر ایک مومن گزرتا ہے کہ اسے پتہ ہے کہ بعض وقت ایک چھوٹی جیسی حرکت میری ساری نیکیوں کو لے کر ڈوب جاتی ہے۔ آپ دیکھیں لکڑیوں کے ڈھیر لگا دیں، ایک چھوٹی سی تیلی، ایک چھوٹی سی کاڑی ماچس کی جو ہے سب کو تباہ کر دیتی ہے۔
بعض وقت ایک چھوٹی سی بات خدا کی نافرمانی اور بغاوت کی ایسی ہے کہ اس کی ساری نیکیوں کو لے بیٹھتی ہے۔ اب وہ کتنا ہوشیار ہو کہ جتنا کمایا ہے وہ بھی بڑی بات ہے، لیکن اس کمائے ہوئے کو محفوظ رکھنا یہ اس سے بڑی بات ہے کہ میری نیکی کوئی ضائع نہ ہو، اور کوئی ایسی حرکت مجھ سے نہ ہو کہ یہ میری نیکی ضائع ہو جائے۔ نیکی ضائع بھی ہوتی ہے۔ مثلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، پھر فرمایا خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، پھر فرمایا خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ میں کون یا رسول اللہ؟ فرمایا جو خود پیٹ بھر کے کھا کے سو گیا ہو اور اس کا پڑوسی بھوک سے تڑپ رہا ہو، اگر یہ اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے تو خدا کی قسم کوئی ایمان نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، وہ نماز جو کسی انسان کا درد انسان کے دل میں نہیں پیدا کرتی، وہ روزہ جو انسان کے لیے غمخواری کا سبب نہیں بنتا، تو نہ اس نے نماز پڑھی نہ اس نے روزہ رکھا۔ نہیں، ایک اور طریقے سے ذرا دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی شخص نے اپنا غلہ اس لیے روک کے رکھا کہ مہنگا ہو جائے گا مارکیٹ میں پھر نکالوں گا، اس نے ذخیرہ کر لیا اور پھر بیچوں گا۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے ایسا کیا، اگر یہ معاملہ 40 روز تک ہی ایسا رہا تو اللہ تعالیٰ اگر اس کے بعد سارے کو لے کے صدقہ کرے تو اس ظالم نے جتنا گناہ کیا اس کا بدلہ پھر بھی نہیں بن سکتا۔ بعض احادیث میں آتا ہے کہ اللہ اس کی سال بھر کی قبول شدہ نیکیاں اس کے منہ پہ مارے گا اور آئندہ کی نیکیاں اس کی بند کر دے گا، کوئی قبول نہیں کرے گا۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ نیکی، تقوی اور یہ تزکیہ کیسا فعل ہے۔ ہم نے تزکیے کا مفہوم جو ہے وہ بگاڑ دیا ہے کہ تھوڑی دیر کونے میں بیٹھے وہ آپ کی ضربیں لگائیں اور بس یہ ٹھیک ہو گیا، 10 دن 20 دن 50 دن کے بعد یہ ہے نہیں۔ یہ تزکیہ تو زندگی بھر کا ہے۔ تزکیہ ایک ایک چیز میں ہے، کھانے میں، پینے میں، بولنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، یہ فرق کرنا کون سی چیز میری آخرت کے لیے ہے اور کون سی میری آخرت کو تباہ کرنے والی ہے، کون سی خدا کی رضا حاصل کرنے والی ہے اور کون سی خدا کی رضا سے دور کرنے والی ہے، یہ ساری چیزوں کے اندر فرق کرتے ہوئے جائے آدمی۔ یہ ہے تزکیہ کہ نیکیوں کو پروان چڑھنے کا موقع دے، ان کے لیے وہ فضا ہموار کرے اور برائیوں کو دباتا رہے۔ اس لیے وہاں فرمایا قد افلح من زکاہ وقد خاب من دساہ، وہ کامیاب ہو گیا جس نے نیکیوں کو پروان چڑھنے کا موقع فراہم کیا، اور وہ تباہ و برباد ہوا جس نے نیکیوں کو دبا دیا، انہیں پروان چڑھنے ہی نہ دیا اور دوسری برائیوں کے اندر اسے ایسا لے ڈوبا۔ تھی تو سی بات اس کے اندر، لیکن اسے پتہ نہیں چلا، اس نے ساری برائیوں کے نیچے دبا دیا۔ اس لیے اس زندگی کے اندر اصل جو اس بات کی ضرورت ہے ایک مومن کی زندگی گزارتے ہوئے، اب یہ ہے کہ وہ کام کہ جو نیکی کے ہیں، جو بھلائی کے ہیں، ان میں آگے بڑھتا چلا جائے اور اس کے لیے جتنے مواقع بھی نکلیں ان سے فائدہ اٹھائے۔ اس میں ایک اس بات کی بھی بڑی سخت ضرورت ہوتی ہے، اس میں بھی ہمارے ہاں توازن باقی نہیں رہا۔ نماز اپنی جگہ پر، روزہ اپنی جگہ پر، حج اپنی جگہ پر، زکوٰۃ اپنی جگہ پر، ایک بھلائی اپنی جگہ پر، ایک بندے کے ساتھ بھلائی اور بہتری کرنی اپنی جگہ پر، اس لحاظ سے جہاد ایک اپنی جگہ پر۔ ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے، اور اگر اس موقع کو آدمی کھو دے تو بس اس کا کچھ بھی نہیں رہتا باقی۔ توازن اس بات کے اندر ہے کہ یہ کس وقت کس کی پکار ہے، اس کے اوپر کس طرح سے لبیک کہے۔ اور یہ جو ایک مصرع ہے کہ وہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، قیام کے وقت قیام ثواب ہے اور سجدے کے وقت سجدہ ثواب ہے۔ اسی طرح سے آپ یہ دیکھ لیں کہ جتنے بھی معاملات ہیں ان کی اہمیت اور ان کی حیثیت ہمارے ذہنوں کے اندر متعین ہو تاکہ یہ بیلنس جو ہے برابر رہ سکے۔ آج بعض وقت غیر ضروری چیزوں پر یا غیر اہم چیزوں پر آدمی کا بڑا زور چلتا ہے، بڑے اس پر کرتا ہے سب کچھ، لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں بہت سی اہم چیزیں اس کی طرف پرواہ نہیں۔ آج ہمارے ہاں جتنے مذہبی گروپ ہیں ان کے اندر بھی اصل خامی اور نقص جو ہے وہ یہ ہے، یا آپ یہ دیکھ لیں کہ رفع یدین پر کرنے نہ کرنے پر، امین بالجار کے کرنے نہ کرنے پر، سلوار جو ہے ٹخنوں سے اوپر نیچے وہ کرنے نہ کرنے پر تو باتیں کریں گے، ساری حدیثیں ان کو یاد ہوں گی اس سلسلے کی،
لیکن انہیں جہاد کی کوئی حدیث یاد نہیں ہوگی، حرام حلال کی کوئی حدیث یاد نہیں ہوگی، اسمگلنگ سے حضور نے جو منع کیا، ذخیرہ اندوزی سے جو منع کیا، کبھی حدیث وہ بھی سنائی انہوں نے؟ یعنی یہ تصور ہی ذہن سے چلا گیا، بس انہی چیزوں پر سارا دین جو ہے وہ مرکوز ہو کر رہ گیا، بس یہ دو چار جس نے ہر شخص نے اپنے مسلک میں یہ بنایا، وہ کہتے ہیں کھڑے ہو کے پڑھ لیا درود شریف تو بس سارے حق ادا ہو گئے، کوئی کہے نہ بیٹھ کے پڑھ لیا تو حق ادا ہو گئے۔ یہ باقی جو معاملہ ہے اس کا کیا بنے گا، اسے کدھر جائے گا؟ مومن کے سامنے وہ ساری زندگی، اور زندگی کا ایک ایک معاملہ ہوتا ہے، اور ہر معاملے میں اس کا وقت ہوتا ہے کرنے کا، اور اس میں یہ بیلنس رکھنا کہ اس وقت ہمیں کون سا کام کرنا چاہیے، پھر یہ ہے کہ کس کو کس پہ قربان کیا جا سکتا ہے اور کس کو قربان نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا آدمی اپنے جسم پر غور کرے، اگر انسان کے پیر میں کوئی ایسا نقص پیدا ہو جائے کہ اب یہ باقی جسم کے ساتھ نہیں چل سکتا تو ڈاکٹر کہیں کاٹ دو اس کے پیر کو۔ اگر اس کا ہاتھ اس کے جسم کا ساتھ نہیں دے سکتا کہیں گے کاٹ دو، اگر کان نہیں کر سکتا کہیں گے کاٹ دو، لیکن اگر سر اس کا ساتھ نہیں دیتا تو کیا ڈاکٹر کہے گا کاٹ دو اس کو؟ اس لیے کہ اس کی حیثیت کو دیکھنا ہے کہ کس وقت کس چیز کی کیا حیثیت ہے اس کے اندر۔ اصل خدا کے دین جو ہے بنیادی طور پر اس کی جو حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا کلمہ انفرادی زندگیوں پر بھی اور اجتماعی زندگی پر بھی بلند رہے، اور انسان کی ساری جد و جہد اس کلمے کو بلند کرنے میں لگی رہے، اپنے اوپر بھی اور دنیا کے اوپر بھی خدا کا کلمہ بلند کرے، جس کا نام جہاد ہے، جس کا نام اقامت دین ہے، اس کو بلند کرے۔ یہ ہے اصل چیز، اور یہی اس کی آخرت کے اندر خدا کی خوشی کا ذریعہ اور اس کی کامیابی کا ذریعہ یہ ہے۔ کیوں کہ جس نے دنیا میں اس کا کلمہ بلند کیا خدا اس سے ہی خوش ہوتا ہے، یہ بات پہلے گزر چکی ہے۔ اس لیے دنیا میں وہ فعل اور وہ کام جو اس کے گرد گھومتا ہے، آپ یہ دیکھیں قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، اللہ کو سب سے پیارا کام اگر کوئی ہے تو وہی ہے جو اللہ کے راستے میں لڑنے والے ہوتے ہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومن کا معنی یہ ہے اس کا نفس اور اس کی مال خرید لیے اور کہا یہ میرے ہیں اور جنت تیری ہے۔ یعنی یہ ہے کہ اب مومن کون ہے؟ نہ اپنے مال کا مالک، نہ اپنی جان کا مالک، شعوری طور پر اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے خدا کے ساتھ وعدہ کی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ جہاں جان اور مال کے تصرف کا وقت ہے یہاں قربان کر دو، اب یہاں سے پیچھے ہٹے تو کیسا ہے؟ ایک اندازہ فرمائیں، خودکشی آدمی کے لیے حرام ہے، بلکہ اپنے جسم کے اندر کوئی ایسا کام کہ جو اس کو نقصان پہنچائے یہ سب حرام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک صحابی ان کی انگلی انہیں نقصان دے رہی تھی، جنگ میں کٹی، انہوں نے اسے الگ کر دیا اور جہاد میں لگ گئے۔ فرمایا قیامت کے دن اٹھیں گے، وہاں سے خون بہتا ہوگا اور وہاں درد ہوگا، رہیں گے جنت۔ کہ اللہ نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میرے دیے ہوئے اعضاء کے اندر تم تغیر اور تبدل کرو؟ یعنی اس سے آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ کتنا قیمتی ہے آدمی۔ کہا کہ اگر تو بھوکوں مرتا ہے، کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں ہے، تو جس کو اللہ نے بہت زیادہ آرام کیا کہا اسے بھی کھا لے لیکن جان بچا لے۔ اگر اسے وہ ملتا ہے کھانے کے لیے اور محض اس وقت اس پر کوئی نیکی تقوی ایسا سوار ہوتا ہے کہ نہیں کھاتا، خدا کے نزدیک وہ مجرم ہوگا، وہ خودکشی کرنے والا ہوگا۔ آرام بھی کرنے والا اللہ، حلال بھی کرنے والا اللہ۔ اس نے کہا جب تو اس نوعیت کو پہنچا ہے تو یہ تیرے لیے حلال ہے، جان بچا کسی طرح سے۔ فرمایا خطروں میں پڑے، کسی جگہ پڑے اپنے آپ کو، لیکن ایک جگہ پر یہ کہا کہ تو جہاد کے اندر لڑتے ہوئے اگر تو نے پہلو بھی موڑا اور پیٹھ دکھانے کی کوشش کی، اللہ تیری ساری نیکیوں کو تباہ و برباد کر دے گا۔ وہاں جان دینا فضیلت، یہاں جان بچانا فضیلت، اس لیے کہ جگہ کی بات ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کون سا کام کہاں ہم ہے، اس اہمیت کے کام کو سب سے پہلے دیکھا جائے اور اس کو سب سے پہلے کیا جائے۔ یہ ہے بنیادی چیز جو دین کے اندر سمجھنے کی ہے۔ ورنہ اگر کسی ایک چیز کی فضیلت کو لیا جائے، ہمارے کچھ حضرات نماز کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں، ساری فضیلتیں ہیں نماز کی،
لیکن آخر یہ سارا زور ہی نماز پر دیا جائے، دین کے باقی کاموں پر نہ دیا جائے، تو اس سے کم کام ایسے ہیں ان میں بھی جنت مل جاتی ہے اگر انہی فضیلتوں کو سامنے رکھا جائے۔ مثلا آپ یہ دیکھیں کہ وضو کے سلسلے میں اتنی فضیلتیں آتی ہیں جس کی حد کوئی نہیں، بڑی واضح بڑی حدیثیں ہیں، لیکن یہ وضو کی فضیلت کیوں ہے کہ اس کے ساتھ نماز ہے، اور ایک آدمی نماز نہ پڑھے سارا دن وضو ہی کرتا رہے تو کوئی فضیلت ہوگی اسے؟ مسجد میں آنے کی کتنی فضیلت ہے کہ ہر قدم اس کا ایک نیکی کا ہوتا ہے اور ایک گناہ کو گراتا ہے، لیکن وہ گھر سے چلتا ہے مسجد کے دروازے پر، پھر وہاں سے چلتا ہے پھر گھر، پھر مسجد کے دروازے پر، کیا اس کے قدم یہ بھی شمار ہوں گے جب اندر جا کے نماز نہیں پڑھے گا؟ گویا یہ نیکی اس اگلی نیکی کے ساتھ ہے۔ اسی طرح سے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ عظیم نیکیاں ہیں، لیکن یہ ساری کس کے ساتھ ہیں کہ یہ آدمی کو خدا کا کلمہ بلند کرنے کے لیے تیار کرتی ہیں، اور جس کی نماز نے اس کے اندر خدا کے دین کی کوئی غیرت نہ پیدا کی اور کوئی جذبہ اس کے اندر یہ نہ پیدا کیا کہ اس نے خدا کے دین کو غالب کرنا ہے، جس کے روزوں نے یہ کام نہ کر سکا، تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کیا ہے، یعنی وہ اصل جو چیز ہے اس طرف کیوں نہیں جا رہا معاملہ۔ اس وقت پھر وقت کی ہم اور غیر ہم کو دیکھیے، جیسا میں نے پہلے کہا کہ جسم میں ہاتھ بھی کاٹتے جا سکتے ہیں، دونوں ہاتھ بھی کاٹے جا سکتے ہیں، دونوں ٹانگیں بھی کاٹی جا سکتی ہیں، لیکن کسی کی گردن تھوڑی سی کاٹ کے دیکھو۔ اسی طرح سے آپ یہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی جنگ خندق کے موقع پر ایک نماز بھی گئی، دوسری بھی گئی، تیسری بھی گئی، چوتھی بھی گئی، بیک وقت 4 نمازیں قضا ہوئیں، لیکن ان نمازوں کو قضا کر دیا، لیکن اس میدان سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اس سے خود بخود یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہم غیر ہم میں کیا ہے۔ اگر وہ بات ہم ہوتی تو پھر تو کہا مر جاؤ، جو ہو جاتا ہے کرو، اس کام کو کرنا ہے، لازماً کرتے، کیوں نہ کرتے؟ نہیں کہا نہیں، اس وقت یہ ہم ہے، اس کا دوسرا طریقہ ہے، وہ ہم قضا کر لیں گے۔ یہ جو ہے بنیادی چیز وہ اپنے سامنے رکھ کے یہ کریں، پھر تزکیے پر تب غور کریں کہ قد افلح من تزکا، وہ یقیناً کامیاب ہوگا کہ جس نے اپنا تزکیہ کیا، اور یہ ساری زندگی کا تزکیہ ہے، سارے معاملات کا تزکیہ ہے۔ ایک آدمی 100 نفل پڑھ لے، 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھ لے، اور زبان میں جب بھی کوئی بات ہے کسی کو گالی دے دے، کسی کا دل دکھا دے، کسی کو غیبت کر دے، اس کا تو تزکیہ کوئی بھی نہیں ہوا، اس کا تزکیے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اب دیکھنا جو ہے جو کچھ اس نے کیا ہے، اب اس کا اثر اس کے بولنے پر، دیکھنے پر، سننے پر، چلنے پر، معاملہ کرنے پر ہے یا نہیں ہے۔ اگر یہ ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ وعدہ کرتا ہے تو کیا اس کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے، امانت آتی ہے تو کیا اثر ہوتا ہے، کسی دوست کو ملتا ہے تو کیا اثر ہوتا ہے، کسی خدا کے دین کے دشمن کو ملتا ہے تو کیا ہوتا ہے، خدا کی نافرمانی اور بغاوت کو دیکھتا ہے تو کیا اثر اس کے ذہن پر آتا ہے، کسی بات کو ایسا دیکھتا ہے جو خدا کے دین کے حق میں ہے یا اچھی ہے، اس وقت اس کے دل کی کیا کیفیت کیا ہے، یہی کیفیت اس کے تزکیے کو بتائے گی کہ ہاں یہ کتنا صاف و ستھرا ہے۔ یہ ہے وہ بات کہ قد افلح من تزکا۔ اب اسے ایک اور نقطہ نظر سے تھوڑا سا اس پر غور فرمائیں تاکہ بات اور واضح ہو جائے اور یہ تزکیے والی بات جو ہے سمجھ آ جائے۔ وہ یہ ہے کہ تزکیہ 3 چیزوں میں اشد ضرورت ہے، عقیدے میں، عمل میں، اخلاق میں۔ یعنی ان تینوں چیزوں کے اندر تزکیہ ہے۔ عقیدے میں تزکیہ یہ ہے کہ آدمی اللہ پر ایمان کو شرک سے بچا لے، گویا اس نے عقیدے کا، توحید کا تزکیہ کر لیا۔ آخرت پر جو ایمان ہے اسے ان جھوٹے قصے، کہانیوں اور جھوٹی جو بات ہے کہ اس کا دامن پکڑا تو جنت میں اور اس کا دامن پکڑا تو جنت میں، ان ساری چیزوں سے بچا کے جو آخرت کا صحیح تصور ہے اس کے لیے کام کرنا شروع کرتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسالت پر ایمان کا تزکیہ کیا ہے؟ جب ہم یہ کہتے ہیں
کہ ہمارے ہادی، ہمارے مرشد، ہمارے راہبر، ہمارے رہنما صرف اور صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری دنیا کی رہنمائی ٹھکرائی جا سکتی ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی ایک بات کا انکار کر کے مسلمان نہیں رہ سکتا۔ روز برہ عمل کے اندر اس کو بتائیے، فرق کیجئے، کس طرح سے کریں گے کہ کہیں نام تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ہے، ایمان بے رسالت کا ہے، کہیں نفس کے پیچھے چل رہے ہیں، کہیں بیوی بچوں کے پیچھے چل رہے ہیں، کہیں کسی اور کے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو ہم نے تزکیہ نہیں کیا، عقیدہ نہیں ہے، ہم نے تو سمجھے ہی نہیں اس بات کو۔ آپ ذرا اندازہ فرمائیں، قرآن میں سورہ الحجرات میں ایک بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، لوگو تم لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تمہاری آوازیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند نہ ہوں۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا غیر شعوری طور پر تمہاری آواز بلند ہو گئی، تمہارا ایمان چلا جائے گا، تمہارے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا میں نے کیا کیا ہے۔ بہت سوچو اس پر۔ ایک بہت بڑے بزرگ عالم، انہوں نے سیرت پر ایک کتاب شفا کے نام سے لکھی ہے، قاضی ایاز، یہ بڑے ایک نرالی طرح سے، وہ بہت اچھی طرح سے کتاب انہوں نے لکھی ہے شفا۔ اسی آیت پر بحث کرتے ہوئے ایک بات انہوں نے بڑا اچھا نقطہ بیان فرمایا۔ وہ کہتے ہیں یہ آدمی کے سوچنے کا کام ہے، غور کرے اس بات پر، اگر نبی کی آواز پر آواز اونچا کرنے سے قرآن کہتا ہے ایمان چلا جائے گا اور تمہیں پتہ نہیں چلے گا، تو نبی کی پسند پر پسند اونچا کرنے سے رہے گا؟ نبی کے رواج پر اپنے رواج کو، نبی کے طریقوں پر اپنے طریقے کو بلند کرنے کے بعد کچھ رہے گا؟ اب تزکیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں دیکھنا کہیں ادھر بے ادبی اور گستاخی نہ ہو جائے۔ اس لیے بہت سے لوگ نماز پڑھ کے روتے تھے کہ خداوندہ تیرے حضور ہم کھڑے ہوئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کوئی گستاخی نہ کر بیٹھے۔ یہاں تو نمازیں نہ پڑھ کے کوئی بات نہیں، نماز پڑھ کے تھر تھر کانپتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جیسے ہی نماز کا ٹائم قریب ہوتا تھا، آپ کے چہرے مبارک کا رنگ زرد پڑتا جاتا تھا، خوف زدہ ہوتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ تمہاری کیا حالت ہے اور یہ کیا کیفیت ہے آپ کی، اس طرح سے کیوں ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اصل میں معاملہ جو ہے وہ یہ کہ جیسے جیسے نماز کا ٹائم قریب آتا ہے ایک عجیب کیفیت میرے اوپر طاری ہوتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ابھی نماز میں پڑھ کے آیا، وہاں خدا سے یہ وعدہ کیا اللہ تیرے بندے بن کر رہیں گے، تیری نافرمانی نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے، جو کچھ آدمی قرآن کے اندر پڑھتا ہے۔ اور جب ہم آئے نماز پڑھ کے خدا جانے کیا کچھ کر بیٹھے۔ اب پھر جا کے یہی بات کہنی ہے، اور یہ معاملہ میرا لگاتار چل رہا ہے، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہیں خدا یہ نہ کہہ دے کہ تو سوچ تو صحیح، کوئی جھوٹ ہونے کی بھی، وعدہ خلافی کی کوئی حد ہے۔ ہر دفعہ کہتا ہے تیرا بندہ ہوں، تیری بندگی کروں گا، تیرا غلام بن کر رہوں گا، اور پھر جا کے باہر وہ کام کرتا ہے۔ اب اس تزکیے پر یعنی اس نقطہ نظر سے آپ غور کریں اور سوچیں کہ یہ کیا ہے کہ آدمی ایک ایک چیز پر غور کرتا چلا جائے کہ وہ عقیدہ میں حضرت رسالت پر ایمان میں ہم کتنی زیادتی کرتے ہیں، ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے کیا کچھ کرتے ہیں، اور ہم خدا کی توحید کو مانتے ہوئے کس چیزوں کو اپناتے ہیں۔ ان کو اس شرک سے پاک کرنا چاہیے۔ دوسری چیز جو ہے اعمال، اعمال کا تزکیہ یہ ہے کہ بنیادی بات ہے کہ ہر عمل کا باعث، ہر عمل پر اکسانے والی چیز، ہر عمل کا جو ہے نا وہ خاص مرکز، وہ ایک چیز ہو کہ آدمی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کو کرے بس۔ اور کسی بھی عمل کی قیمت اگر ہوگی تو اسی وجہ سے ہوگی، ورنہ اور کوئی بھی نہیں۔ مثلاً آپ یہ دیکھیں کہ نماز بڑی اہمیت رکھتی ہے، لیکن اس وقت کہ جب ان اصولوں کے مطابق صحیح پڑھے، لیکن نیت بھی یہ ہو کہ اللہ کے راضی کرنے کے لیے پڑھتا ہے۔ اگر اس کی نیت میں یہ آتا ہے لوگ نمازی کہہ دیں گے، حاضری لگ جائے گی،
تو آپ یہ دیکھیں کہ اس نے نماز پڑھی ہے لیکن خدا کے نزدیک کوئی نہیں پڑھی، اس کی کوئی حیثیت نہیں اس نماز کی۔ اسی طرح سے باقی بھی جتنے نیکی کے چھوٹے بڑے کام ہیں سب میں یہی بات ہے۔ چنانچہ ایک بڑی تفصیلی حدیث آتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن چند خاص خاص نیکیوں کا ذکر کر کے یہ بتایا، اللہ کے سامنے وہ لوگ پیش ہوں گے، ایک شہید آئے گا، اللہ اسے پوچھیں گے کیا کیا تو نے؟ فرمایا حق و باطل کا مارکا تھا، تیرے بندوں کے ساتھ مل کے لڑا، کافروں کے ہاتھوں مارا گیا اور تیرے پاس پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے تو جھوٹ کہتا ہے۔ کیا اس میں جھوٹ نہیں تھا؟ لڑا تو تھا، مرا بھی کافروں کے ہاتھوں اور ایمان والوں ہی کی طرف سے لڑا تھا، لیکن جھوٹ کیا تھا؟ فرمایا جب تو لڑا تھا تو تیرے ذہن میں یہ بات تھی کہ آج ایسا لڑو لوگوں کو پتہ چلے بہادر کیسے ہوتے ہیں۔ لوگوں نے کہہ دیا مجھ سے کیا لینے کے لیے آئے تو، یعنی تیری نیت یہ تھی، بس ٹھیک ہو گیا۔ ایک سخی کے ساتھ بھی یہ معاملہ، ایک مولوی کے ساتھ یہ معاملہ، ایک دوسرے کے ساتھ یہ معاملہ۔ یہ ساری چیزیں کیوں بتائیں کہ یہ دیکھنا یہ ہے کہ اس نماز میں یا ان اعمال کے اندر جو بنیادی فکر ہے، جو بنیادی مرکز ہے، وہ اس کے اندر وہ ایک ہی ہونا چاہیے کہ خدا راضی ہو، بس اس کی خوشنودی، اور اس کی خوشنودی کو پیش نظر رکھ کر اس کام کو کرے، اور جہاں یہ سمجھے کہ اس میں کوئی کمی رہ گئی، کسر رہ گئی ہے، پھر سوچے کہ مجھے کیوں ہوا، پھر اللہ سے معافی مانگے۔ اللہ نے صرف یہ نہیں کہا میری عبادت کرو، فاعبد اللہ، نہیں، فاعبد اللہ مخلصین لہ الدین، خالصتاً میری ہونی چاہیے، اور میرے دین میں، میرے طریقے میں کسی دوسرے کو شریک بھی نہ کرو۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی کہی، میرے طریقے میں کیا ہو، حنیف ہو، یکسوئی کے ساتھ کرو۔ 2 دن تو بڑی عبادت کی، کوئی مصیبت آئی ہوئی کر دی، نہ ہوئی حل، ان کے ادھر سے نمازوں میں بھی کچھ نہیں بنتا۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ اس سے بھی کوئی بات نہیں ہوتی۔ قرآن یہ کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، کچھ لوگ وہ ہیں جو ایک کنارے پر کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں، اگر بھلائی پہنچتی رہے تو بڑے عابد ہیں، اور ذرا سی تکلیف اور مصیبت آئے تو بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ کوئی ایسی عجیب سی بات ہے۔ نہیں، عبادت کنارے پر نہیں کھڑی ہو سکتی، یہ پوری حقیقت کے ساتھ اس کے اندر جائیے، اس کے نفع بھی برداشت کیجیے، اس کے نقصان بھی برداشت کیجیے، لیکن اس سے آپ کی توجہ نہ ہٹے۔ دنیا کا کوئی ڈر اور خوف خدا سے آپ کی توجہ کو ہٹا نہ سکے، اور کوئی لالچ اس کے راستے میں مخل نہ ہو سکے، تب تو ہے وہ یکسوئی والی بات، یہ ہے اس کے اندر کہ قد افلح من تزکا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا کہ جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ اخلاق و کردار میں بھی تزکیے سے مراد یہی ہے کہ آدمی جو وعدہ کرے اسے پورا کرنے کی کوشش کرے، جو امانت ہے اس کے اندر دیانت سے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی یہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خطبہ ان 2 جملوں سے کبھی بھی خالی نہیں گزرا، الا لا ایمان لمن لا امانت لہ، سن لو جس کے اندر کوئی امانت داری نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں ہے، ولا دین لمن لا عہد لہ، اور اس شخص کے اندر کوئی دین نہیں ہے کہ جو اپنے وعدے کا پاس نہیں کرتا۔ اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ جب مصیبت اور تکلیف کا وقت آتا ہے یہی انسان کی پہچان کا وقت ہوتا ہے، اور قرآن نے اس کے لیے کہا والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، بھوک ہو، تنگی ہو، مصیبت ہو تو بھی وہ اللہ سے راضی ہیں، اور جب اللہ کے لیے لڑنا پڑ جائے اور دشمن کا دباؤ اور اس کی تلواریں بھی نظر آتی ہوں تو بھی وہ اللہ سے راضی ہیں۔ یہ بات اگر نہیں پیدا ہوئی اخلاق کے اندر تو ہمارا کوئی تزکیہ نہیں ہوا، یعنی ہم نے اپنی نیکیوں کو اتنا نہ پروان چڑھا سکے کہ وہ خدا کی رضا کے لیے ٹھہر سکتی، اور دوسری سفلی چیزیں غالب آ گئیں وہاں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے تزکیہ نہیں ہوا، پھل تو نہ ملا ہمیں کہ جس کے لیے سارا کچھ کرتے رہے۔ اس لیے اس تزکیے کے اس مفہوم کو میں نے اس لیے رکھا کہ یہ جس طرح سے آج دین کی جتنی اصطلاحیں ہیں سب کو مسح کیا گیا ہے، اس میں ایک تزکیہ بھی ہے۔ جیسے ہی تزکیے کا لفظ آتا ہے ایک صوفی کا تصور آ جاتا ہے، ایک گودڑی کا تصور آ جاتا ہے، ایک چوہے کا تصور آ جاتا ہے، یا وہ خاص قسم کا لباس، بال، داڑھی وہ نظر آ جاتے ہیں، اور اس سے آدمی کا ذہن ادھر چلا جاتا ہے، اعمال اخلاق کی طرف بات جاتی ہی نہیں، صرف معاملات کے اوپر کوئی سوچتا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ ساری چیزیں آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ معاملے سے، آدمی کی اعمال سے
پتہ چلے گا کہ اس کا عقیدہ کیا ہے۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی آدمی سے ضامن مانگا، اس نے کسی کو کہا یہ ہے جی میرا ضامن، آپ نے فرمایا تو اسے جانتا ہے؟ کہاں دیکھ کر جانتا ہوں۔ آپ نے 2-3 سوال کیے، اس کے پڑوس میں کبھی رہا؟ کہا نہیں امیر المومنین، پڑوس میں رہنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ کوئی معاملہ اس کے ساتھ کیا ہے؟ نہیں، معاملے کا اتفاق بھی نہیں ہوا۔ کبھی سفر اس کے ساتھ کیا ہے؟ کہا سفر بھی نہیں کر سکا۔ تو مسجد ہی میں اوپر نیچے، یہ لفظ ہیں حضرت عمر کے، مسجد میں اوپر نیچے ہوتے دیکھا ہے؟ کہاں یہ؟ کہا تو خاک جانتا ہے اسے۔ پہچاننے کی چیز یہ ہے کہ انسان آیا وہ جس عقیدے پر اس کا تصور ہے، سارے کا سارا ایمان ہے اور وہ اعمال ہیں، اس کا دیکھنا ہے کہ آگے اب لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت، اپنی زندگی کے اندر عمل کرتے وقت اس کا اثر کتنا کچھ آیا اس کے ساتھ۔ اس کی زبان کتنی پاک ہوئی، اس کے آنکھیں کتنی پاک ہوئیں، اس کے کان کتنے پاک ہوئے، اس کے معاملات کتنے پاک ہوئے۔ اب وہ ان باتوں کے اندر کتنا فرق کرتا ہے نہیں کرتا ہے، اسی سے بات ساری بنے گی۔ چنانچہ اس طرف اب آج کوئی نہیں ہے، اور ادھر جب جیسے ہی تزکیے کہ یہ بات آئی تو یہ اس طرح کی باتیں ذہن کے اندر آئیں، اور اس میں بھی آپ یہ دیکھ لیں، وہ ہمارے ہاں تو بڑے شعر بھی ہوتے ہیں، چلتے ہیں پنجابی میں یا ادھر ہمارے علاقے میں، ایک گودڑی والا اور اس میں بڑے ہیں جی، اس میں کالی کملی والا، اور یہ ساری باتیں کہیں گے، لیکن آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یہ کالی کملی تو کہا جاتا ہے۔ برل کملی کا ایک ذکر آیا، وہ بھی اس وقت کہ جب حضور نے اوڑھی تو اللہ نے فرمایا اتار دے۔ اب کوئی اوڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ عجیب ہی قسم کا نکلے گا، کیونکہ اللہ نے فرمایا اب اوڑھیے رکھ، تو یہ تو نہیں کہا قم فانذر، چھوڑ اس کو، تو آگے بڑھ۔ لیکن اس کے بعد جا کر یہ کام جو کیا، کیا کسی نے کبھی رسول اللہ کی یہ تعریف کی ہے تیز گھوڑے والا، لمبے نیزے والا، چمکتی تلوار والا؟ اس لیے کہ اگر یہ تعریف کرے تو اس بیچارے کا تو ساری پیری ختم ہوتی، اس کی ساری مولویت ختم ہوتی، اس کا وہ سارا تصور ہی ختم ہوتا ہے جس کی بنیاد پر وہ کھاتا ہے۔ اس لیے کہ حضور کے بعد یہی چیزیں اس کے بعد آپ کو محبوب تھی۔ انہوں نے کہا جہاد کے لیے گھوڑا پارو، جہاد کے لیے ہتھیار بناؤ اور اس کو سنبھال کے رکھو۔ اب اس طرف کوئی ذہن بھی نہیں جاتا، اور پھر واپس آ کے اسی گودڑی پہ آ جائے گا، اسی کملی پہ آ جائے گا، اور اس کملی کی تعریفیں ہو جائیں گی، یا زلفوں کی تعریفیں ہو جائیں گی، یا یہ ہو جائے گا۔ آپ یہ دیکھیں، اس سے تو بات نہیں بنتی، نہ یہ کوئی طریقہ ہے اس بات کا، لیکن اعمال پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اب یہ تزکیے کی اس بات کو کرنے کے بعد اس کی جو عملی صورت رکھی سامنے، وَذَاكَ رَسْمَ رَبِّهِ، یہ مزکی، یہ تزکیہ جس نے کیا، اس نے اپنے رب کو یاد کیا، یا اپنے رب کو ذکر یاد رکھا۔ اس نے کہاں یاد رکھا؟ یہ جتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے گزارش کی انہوں نے یاد رکھا، بولتے وقت، سنتے وقت، دیکھتے وقت، معاملہ کرتے وقت اس کو رب یاد رہا، اسے تیش غصے میں بھی رب یاد رہا، اور اسے عیش بہت زیادہ جب اس پر دنیا کی خوشحالی ہوئی تو بھی اسے رب یاد رہا۔ اور انہی میں آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، من حب للہ و ابغض للہ و آتا للہ و مانع للہ فقد استکمل ایمان۔ جس نے کسی کو دیا تو اللہ کے لیے، نہ دیا تو اللہ کے لیے، دوستی کی تو اللہ کے لیے، دشمنی کی اللہ کے لیے، اس کا ایمان پورا ہوا، یعنی اسے خدا یاد ہے۔ وَذَاكَ رَسْمَ رَبِّهِ، اس نے اپنے رب کو یاد رکھا، اپنے رب کا ذکر کیا۔ ذکر سے بھی آپ یہی مراد نہیں لینے کی وہ تسبیح لے لی اس نے، زبان سے سبحان اللہ اور الحمدللہ کا نہیں، اپنے رب کو یاد رکھا۔ اگر اس کے ہاتھ میں طاقت آئی تو اسے خدا کی نافرمانی میں استعمال نہیں کیا، اس کے ہاتھ میں مال آیا تو اسے خدا کی بغاوت میں استعمال نہیں کیا، اس کے پاس کوئی چیز بھی آئی، کوئی معاملہ بھی آیا، اسے رب یاد رہا، اپنے رب کو اس نے اس وقت یاد ہی رکھا۔ اور اس کے بعد ایک عملی صورت یہ بتائی کہ فصلی، پھر اس نے نماز پڑھی۔ کیا مطلب؟ اللہ کو یاد رکھنے کا یا یاد رکھنے والے کا ایک عمل ہے مسلسل، جو یہ بتاتا ہے کہ آدمی دن میں جو 5 نمازیں پڑھتا ہے، یہ اس کی ایک نشانی بنتی ہے کہ دنیا کے مختلف کاموں میں ان اوقات کے اندر الجھا ہوا ہوتا ہے۔ کسی وقت کام کی مصروفیت زیادہ ہے، کسی وقت تھکن کی مصروفیت زیادہ ہے، کسی وقت بستر سے اٹھنے میں بڑی تکلیف ہے،
کسی وقت کوئی معاملہ ہے، کسی وقت کوئی مشغولیت ہے، اور یہ اس طرح سے آتی ہے کہ ان ساری مشغولیتوں سے اسے ہٹا کے اگر اسے رب یاد ہو تو تب ہی اٹھتا ہے، ورنہ نہیں اٹھ سکتا ہے کا۔ اس لیے کہا کہ اس نے اس بات کو اس طرح سے کیا۔ اس کے بعد فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا۔ اب اس پاکیزہ عمل سے تمہیں روکتی کون سی چیز ہے، روکنے والی کون سی چیز ہے؟ وہ ایک ہی چیز ہے کہ تم نے بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو پاک کرتے، آخرت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے، تم نے جو کچھ کیا وہ یہ ہے کہ تم نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی آخرت پر، اس تزکیے پر۔ آج ہمارے اعمال بذات خود ہمیں بتا دیں گے، اور روزمرہ کے کام کو ہمیں دوسرے کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود سوچ لیں کہ واقعتاً آج صبح سے لے کے شام تک جو میں نے کام کیا ہے اس میں آخرت کا کتنا کام ہے، اس میں دنیا کا کتنا کام ہے، اس میں نے دنیا کو آخرت پر کتنی جگہ پر ترجیح دی ہے اور آخرت کو دنیا پر کتنی جگہ پر ترجیح دی ہے، یہ آدمی خود فیصلہ کرے۔ بہرحال ایک مومن یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دیتا، آخرت کو ترجیح دیتا ہے دنیا پر، اور یہ چیز اگر آ جائے، ورنہ یہ دنیا جو ہے اسے لے بیٹھی۔ اس لیے انسان کی غفلت کا سبب، انسان کی تباہی کا سبب، انسان کی بربادی کا سبب، خدا سے دور کرنے کا سبب یہی چیز بنتی ہے کہ جب یہ آدمی اسی میں اپنے ہوش حواس گم کر کے بیٹھ جاتا ہے اور اسی کو مقصود زندگی بنا لیتا ہے۔ اس کے مقابلے میں یہ کہا کہ اس کو سوچ والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ اگر تجھے آخرت پر ایمان ہے تو آخرت جو ہے یہ بہتر ہے دنیا سے، یعنی یہاں کا نعمتوں کا تصور، اس کی نعمتوں کے بارے میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ اتنا فرق کہ آدمی آج اس دنیا میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مثلا قرآن نے 2 لفظ اس کے لیے استعمال کیے۔ کیا ہے یہ آخرت اور اللہ کی رضا کسی کو نصیب ہو جائے؟ فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہیں وہاں وہ ملے گا جو تمہارا دل چاہے۔ اس دنیا میں ساری دنیا کا بھی کوئی مالک بن جائے اب یہ مشکل ہے، لیکن یہ کام کبھی بھی نہیں کر سکتا جو دل چاہے ملے اسے، نہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، فرمایا وہ ملے گا جو تیرے منہ سے نکلے حاضر ہوگا، اس میں دیر کوئی نہیں لگے گی۔ اس سے آدمی سوچتا ہے یہ کیا ہر آدمی کو ایسا ہو جائے گا؟ قرآن کے ایک جملے نے اس مسئلے پر روشنی ڈالی۔ فرمایا نزلا من غفور الرحیم، اس دن تمہارا میزبان اللہ ہوگا، اور اللہ کون؟ جو غفور اور رحیم ہے۔ اور یہ آپ حضرات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہر میزبان مہمان کی خدمت اپنی حیثیت کے مطابق کرتا ہے۔ اس دن یہ سارے اللہ کے مہمان ہیں، وہ کہتا ہے تم میرے مہمان ہو، میں تمہارا میزبان ہوں۔ اللہ کو یہ حیثیت حاصل ہے، جو کوئی مانگے دے دے، جو کسی کے منہ سے نکلے دے دے، کیونکہ مہمان جب اس کے لفظ یہ بولا نوزولا، تم میرے مہمان ہو، میں تمہارا میزبان ہوں گا اس دن۔ اور مہمان اور میزبان میں بھی کون ہے؟ غفور اور رحیم، یعنی اللہ نے ان 2 صفتوں کا، غفور جسے دینے میں خوشی ہے، رحیم جسے دینے میں شفقت ہے، مہربانی ہے، غصہ اسے کوئی نہیں آتا اس میں۔ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا سخی بھی ہو، 2-4 روز اس سے بات کریں، اس کے بعد کہے گا میرے ہی دروازہ دیکھ لیے، یہ آئے گی ایک بات، لیکن وہ سخی ہے، ذرا اندازہ تو فرمائیں۔ حدیث میں آتا ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اس سے مانگتا نہیں اللہ کو اس پہ غصہ آتا ہے۔ یعنی اندازہ لیں کتنا فرق ہے۔ یہ مولانا روم نے بھی لکھا ہے، مولانا رشید احمد گنگوئی نے بھی اپنے ملفوظات ان کے میں نے پڑھا ہے ایک واقعہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ اکیلے روٹی نہیں کھاتے تھے، یہ عادت تھی۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ 3 روز گزر گئے، کوئی مہمان آیا نہیں، تو وہ بیچارے پریشان ہوئے۔ ایک دن راستے میں نکل کے بیٹھ گئے، کسی کو پکڑ کے لائے، دیکھا ایک بابا بوڑھا سا لکڑیاں سر پہ اٹھائے ہوئے آ رہا تھا، اسے لکڑیاں اتروائیں، کہا روٹی کھانی ہے؟ تو اس نے بھی کہا عجیب بات ہے، راستے میں مل گئی، انہیں کھائیں گے، چلو لے گیا، ہاتھ شاتھ دھلائے، کھانے پہ بٹھایا اور اسے کہا بابا اللہ کا نام لے کھا۔ وہ بابا حضرت ابراہیم کے منہ کی طرف دیکھتا ہے، کون اللہ؟ میں تو نہیں جانتا اسے۔ بڑا غصہ آیا، حضرت ابراہیم کو اٹھا دیا،
تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی حضرت ابراہیم کو فرمایا کہ یہ 80 سال کا، 85 سال کا، 75 سال کا بوڑھا جو آج تک مجھے نہیں جانتا، میں دونوں ٹائم دیتا ہوں اسے، تیرے دسترخوان پر ایک ہی دفعہ آیا، اٹھا دیا تو نے۔ سعدی نے ایک بڑے پیارے انداز سے یہ بات کی، کہتا ہے کریمیں کے از خزانہ غیب گبر و ترسا وظیفہ خوردار، سخی ہو تو یہ ہو کہ تیری دسترخوان پر بیٹھ کے آگ پوجنے والے، درخت پوجنے والے، بت پوجنے والے، تجھے گالیاں دینے والے، تیری نافرمانی کرنے والے کھا لیتے ہیں دونوں ٹائم۔ کوئی ہے ایسا؟ کوئی تصور آپ کریں؟ والآخرۃ خیر، اس دن تو وہ خود غفور ہوگا، مہمان خاص جن کے لیے مہربان ہوگا، ان کے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ رحیم ہوگا، یعنی اسے دینے میں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مانگو مجھ سے جو مانگتے ہو، اس میں خوشی ہے مجھے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس نے اپنی درخواست لکھنے کا ٹائم بھی کوئی نہیں رکھا کہ یہ میرے آرام کا ٹائم ہے، اس وقت مت میرے ساتھ بات کرو۔ اس نے اپنی زبان بھی کوئی نہیں رکھی کہ اس زبان میں بات کرو، جس زبان میں کرو، سارے کرو مل کے، سب کی بات ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی پکارے گا میں جواب دوں گا اسے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس اس کو اعتماد کرنا چاہیے میرے اوپر، مجھے اس پر اعتماد ہے، میں دوں گا اسے۔ اور آدمی ذرا غور کرے کہ شیطان سے بڑا بدبخت بھی کوئی ہو سکتا ہے، لیکن اس نے بھی اللہ سے جب مانگا قیامت تک زندہ رکھ، اللہ نے فرمایا چل تو یہ بھی پورا کر لے شوکت۔ اگر اس کو مل سکتا ہے تو باقی کیوں نہ امید ہوتی۔ ہمارے ہاں یہ بھی ایک تصور ہے بہت سا، یہ جس سے یہ ساری جھوٹی پیری مریدی کے یہ سارے چکل چرے، ہم جی گنہگار ہیں، ہماری خدا سنتا نہیں ہے، ان کی سنتا ہے۔ یہ جن کی ہم کہتے ہیں سنتا ہے، ان کے پاس کون سا ٹھیکہ ہے؟ ان کے لیے کون سی سند ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی گیا، جی بڑا پریشان ہوں، میرے لیے دعا کریں۔ فرمایا پریشان تو ہے، دعا میں کروں؟ قرآن تو یہ کہتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعا، وہ کون ہے جب کوئی پریشان ہو کر اس کے سامنے آتا ہے وہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اگر تو مانگ تو صحیح نہ دعا، اس سے دیکھ قبول کرتا ہے۔ اور ہمارے ہاں جو دعا مانگی جاتی ہے، یہ دعاؤں کی مولانا مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے تلاوت ہمارے ہاں ہوتی ہے، جمائیاں بھی لے رہے ہیں اور ادھر آمین بھی ہو رہی، پتہ نہیں کس پر ہو رہی، ادھر یہ بھی ہو رہا ہے، تو اس طرح کی یہ دعا کوئی نہیں ہے۔ دعا تو وہ ہے جو دل سے اٹھے، جو اس کی طرف آئے۔ یہ حجاج بن یوسف کا ایک واقعہ ہے، وہ ایک دن طواف کرنے آیا، دیکھا ایک اندھا لگا ہوا ہے طواف کر رہا ہے، کہ یا اللہ مجھے نظر دے دے، یا اللہ مجھے نظر دے دے۔ انہوں نے پکڑا اسے، کتنی مدت ہوئی؟ اس نے کہا کئی سال ہوئے لگے۔ نہیں آنکھیں ہوئی تیری؟ نے کہا نہیں ہوئی۔ اس نے اپنی تلوار نکالی، اس پر اس کا ہاتھ پھیرا، کہا دیکھ کتنی تیز ہے؟ کہا ہاں۔ کہا 3 دن کی میں مہلت دیتا ہوں، اگر نظر نہ ہوئی تو کوئی بے ایمان قسم کا آدمی ہے، میں سے تیری گردن اتار دوں گا۔ تیسرے روز جب آیا تو دیکھ رہا تھا، پوچھا یہ کیا ہوا؟ کہا بس ہو گئی دعا، تو نے 3 روز سے مانگی، پہلے مانگی کب تھی تو؟ اگر واقعتاً آدمی اس چاہ کے ساتھ، اس چیز کے ساتھ آ کر مانگے تو اللہ دیتا ہے۔ ہم نے کس طرح سے مانگی کبھی؟ باقی دعا سمجھ کے مانگی؟ تو بالکل ایک رسم کی طرح پر یہ بھی چلتی ہے، دعا اس کو نہیں کہتے۔ الدعاء مخ العبادہ، ساری عبادت کا نچوڑی دعا ہے۔ بلکہ یہ آتا ہے دعا هو العبادہ، اصل عبادت دعا ہے۔ کیوں؟ آپ یہ دیکھیں کہ آدمی نماز پڑھتا ہے وہ بھی عبادت ہے، روزہ رکھتا ہے وہ بھی عبادت ہے، لیکن کم از کم آدمی 1000 کوشش کرے، اتنی بات اس میں شامل ہوتی ہے میں نے بھی کچھ کیا ہے نا، وضو کیا ہے، مسجد کو آیا ہوں، 2-4 رکعتیں پڑھی ہیں، یہ سب کچھ ہے۔ وہ آدمی کو بات میں آتی ہے چلو اللہ کے سامنے میں نے کچھ کیا ہے، لیکن جو مانگنے والا ہے اس کے ذہن میں کچھ نہیں آتا میں نے کیا کیا۔ یہاں آ کر آدمی کی ابدیت جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے کہ میں صرف محتاج ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا میں ایک لفظ آتا ہے کہ انا فقیر ولا فقیر افقر منی، میں ایک ایسا محتاج ہوں کہ مجھ سے زیادہ بڑا محتاج کوئی بھی نہیں۔ بس یہ ہے وہ بات کہ دعا عبادت دراصل ہے اسی کا نام کہ آدمی اپنے آپ کو اس مقام میرا کیا ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے اور اللہ کی طرف اس کا یوں رجوع۔ تو یہ ضمنی بات آ گئی، لیکن یہ ہے کہ والآخرۃ خیر، اصل جو چیز ہے وہ آخرت ہے، اور خیر ہی نہیں ہے وہ ابقا، اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ دنیا میں سب کچھ مل جائے تو آج گیا کل گیا، وہ چیز جائے گی یا خود جائے گا، وہاں کچھ بھی نہیں جائے گا، کوئی چیز اس کے اندر ضائع ہونے والی نہیں ہے،
کوئی خطرہ بھی نہیں ہے۔ فرمایا ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہی تعلیم پہلے صحیفوں میں ہم نے لوگوں کو دی کہ تمہاری کامیابی کا راز اسی میں ہے۔ یہی تعلیم حضرت ابراہیم کے صحیفے میں بھی تھی اور حضرت موسیٰ کے صحیفے میں بھی۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی توفیق دے۔